45 کے بعد بھی نواز شریف کو کیا تانا ملتا ہے؟ یہ تو جی جنرل جلانی کی پیداوار ہے۔ آج سے 45 سال کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ نواز شریف کی بیٹی صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک کوئی اور جیت رہا تھا، 6 بجے نواز شریف کی بیٹی جیت گئی۔ میں لعنت بھیجتا ایسی جیت پر جو جیت کسی داغ اور بدنامی کے ساتھ مل رہی ہو۔ یہ داغ جس طرح نواز شریف پر 45 سال سے تعاقب کر رہا ہے، اسی طرح نواز شریف کی بیٹی کا تعاقب کرے گا یہ داغ کہ وہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بنسبت نون لیگ پیپلز پارٹی ایکسیپٹیبل ہو سکتی، لیکن یہ عمران خان کے لیے اپنا بھی بہت بڑا سیاسی ٹینٹ ہوتا کہ جس آصف زرداری نے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش تھی، جنرل باجوہ کی سازش تھی۔ وہ یاد ہے آپ کو قادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے وزیر صحت تھے، انہوں نے جو عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی یہ یورین سیمپل ہم لے کر آئے ہیں عمران خان کو۔ یہ کیا کبھی آج تک اس قسم کی گھٹیا پریس کانفرنس دیکھی ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہیلتھ منسٹر تھا نا، بلاول صاحب کو چیک کر دینا چاہیے تھا اپنے ہیلتھ منسٹر کو کہ تم اتنا سٹوپ لو جا کے سیاسی مخالف کے خلاف تم اس کی یورین سیمپل چیک کرتے پھر رہے ہو۔ یہ تھی پیپلز پارٹی۔ آج عمران خان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتا جا کے، عمران خان کی کیا مورل اسٹینڈنگ رہ جاتی تھی؟ نان وائلنٹ موومنٹ میں عمران خان دنیا کے سر فہرست سیاستدانوں میں آ چکا ہوا ہے۔ ایون نیلسن منڈیلا بھی وائلنٹ سٹرگل کرتا رہا ہے اپنی سیاست میں، وائلنٹ۔ عمران خان نان وائلنٹ رہ کر 26 سال سیاست کرتا رہا۔ 96 سے لے کر 8 فروری 2024 تک اس نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، اس نے کبھی وائلنس کو اپنی پارٹی میں، اپنی پالیٹکس میں پروموٹ نہیں کیا۔ یہ ہے عمران خان کی کامیابی سب سے بڑی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ جی عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امیر بھائی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جمال۔ سر سب سے پہلے تو مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی چیف منسٹر بن چکی ہیں، حلف اٹھا چکی ہیں، گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ان کو۔ پیغام ان کا یہی تھا کہ میرے دل میں انتقام اور بدلہ نہیں ہے۔ بھائی وہ آخری دن تک، الیکشن جیتنے تک، 8 فروری کو شام 6 بجے تک، پھر شام 6 بجے کے بعد تک وہ جس طرح تحریک انصاف کو ہرا کر ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو شکست میں تبدیل کر کے اور اپنی ہاری ہوئی سیٹوں کو جیت میں تبدیل کر کے، خود ان کی اپنی سیٹ جو مہر شرافت علی تحریک انصاف کے امیدوار جن سے وہ ہار چکی تھی اور وہ جیت گئی، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اصول پسندی ہے؟ میں اگر آج ہوتا مریم نواز کی جگہ پہ، میں اگر آج ہوتا نواز شریف کی جگہ پہ، میں ٹھوکر مار دیتا ایسی جیت کو۔ میں لعنت بھیجتا ایسی جیت پر جو جیت کسی داغ اور بدنامی کے ساتھ مل رہی ہو۔ جیت تو ہوتی ہے نا نکھرتی ہوئی، کھلتی ہوئی جیت۔ یہ کون سی جیت ہے کہ جس کے پیچھے داغ لگا ہوا؟ اور یاد رکھیے گا جمال، نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ تو زیادتی کی ہی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی ہے سیاسی۔ اپنے ساتھ یہ کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے سویلین سپرمیسی کو بھی تیل دے دیا، انہوں نے اپنے انقلاب کو، اور میں جنرل باجوہ کا احتساب کروں گا اور فیض حمید کا احتساب کروں گا، وہ اس سے بھی مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے اقتدار کے لیے۔ نہ نواز شریف کو اقتدار مل سکا اپنی ذات کو، نہ نواز شریف کی پارٹی کو سادہ اکثریت مل سکی۔ تو وہ جسے کہتے ہیں کہ 100 پیاز بھی کھانا 100 جوتے بھی کھانا، یہی نواز شریف اگر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا مجھے اقتدار نہیں دو گے نا، نہ دو، رکھو اپنا اقتدار اپنے پاس، میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے احتساب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے سزائیں دلوائی، انہوں نے دھاندلی کروائی، یہ اپنے اختیار اور اپنے مینڈیٹ، آئینی مینڈیٹ سے بڑھ کر آ گیا ہے۔ مجھے اقتدار نہیں دینا، آپ نے نہ دیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار کو۔ میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہوں، 3 دفعہ کا چیف منسٹر رہا ہوں، اب مجھے کون سا اقتدار چاہیے؟ 4تھی دفعہ کی وزارت عظمیٰ بھی وہی وزارت عظمیٰ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ کی تھی، دوسری دفعہ کی تھی، تیسری دفعہ کی تھی۔ آج نواز شریف سرخرو ہو گیا ہوتا، آج نواز شریف عمران خان کے پلہ ہو رہا ہوتا، بیچ دیا اقتدار کے لیے، اقتدار بھی نہ ملا، عزت بھی نہ رہی۔ اب نواز شریف نے دوسری زیادتی کیا کی اپنی بیٹی کے ساتھ، پہلی تو اپنے ساتھ کی، دوسری اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کی کہ نواز شریف کو آج 45 سال ہو چکے ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں، 45 کے بعد بھی نواز شریف کو کیا تانا ملتا ہے کہ یہ تو جی جنرل جلانی کی پیداوار ہے، یہی تانا ملتا ہے نا۔
کہ یہ تو جی ضیاء الحق کی پنیری سے اگے ہوئے سیاستدان ہیں. 45 سال بعد بھی، یعنی 45 سال گزرنے کے بعد بھی ایک جرنیل کی چھاپ ان سے اتر نہیں رہی. جی. نواز شریف کی بیٹی کی یہ سیاسی لانچنگ تھی. ہوں. نواز شریف نے اپنی بیٹی کی سیاسی لانچنگ کو بھی داغدار کر دیا. آج سے 45 سال کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ نواز شریف کی بیٹی شام 6 بجے کے بعد الیکشن میں جیتی تھی. صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک کوئی اور جیت رہا تھا، 6 بجے نواز شریف کی بیٹی جیت گئی. اور یہ فسطائی ہتھ کنڈوں سے جیتی، اور یہ فسطائی ہتھ کنڈوں سے چیف منسٹر بنی. یہ داغ جس طرح نواز شریف پر 45 سال سے تعاقب کر رہا ہے، اسی طرح نواز شریف کی بیٹی کا تعاقب کرے گا یہ داغ کہ وہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئیں گے. سر ایسا ہی ہے. کیا حاصل کیا نواز شریف صاحب نے؟ پی ٹی آئی والے کیا مل گیا نواز شریف کو؟ یہی ٹھوکر مار. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کو فارم 45 کے تحت تو جیتے ہوئے ہیں، 47 میں ہارے ہوئے، آج انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ لوگ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے خود سے بھی زیادتی کی، اپنی بیٹی سے بھی زیادتی کی. میاں جاوید لطیف صاحب کو میں سن رہا تھا، دیگر نون لیگ کے اور رہنما تھے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ہاں، وہ بڑی باریک بات ڈال رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ان کی سیٹ ہے، جتوانے والوں نے جہاں اور بہت ساری سیٹیں جتوانی، ان کے حق میں شاید وہ نہیں تھے. یعنی جاوید لطیف کے پرسنلی حق میں وہ نہیں تھے جتوانے والے، تو ان کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی. باقی سب کے لیے محنت ہوئی. جیسے ڈاکٹر نثار چیمہ، آپ پوچھے ڈاکٹر نثار چیمہ سے، میں آپ کو انتہائی مستند ذرائع سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر نثار چیمہ جو گجرانوالہ سے نون لیگ کے امیدوار تھے، جو 2008 سے 24 تک نون لیگ کے ایم این اے رہے، ڈاکٹر نثار چیمہ کو کہا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، 8 فروری کو انشاءاللہ جیت آپ کی ہے. 8 فروری کو شام کو پولنگ ختم ہونے کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ حامی بھریں، آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا میں تو ہارا ہوا ہوں، ریزلٹس بتا رہے ہیں کہ میں ہار گیا ہوں، آپ کیسے مجھے جتوا سکتے ہیں؟ 21 گھنٹے تک ڈاکٹر نثار چیمہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ مان جائیں کہ آپ جیت گئے ہیں، آپ کی ہار کو جیت میں بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہی، آپ نے صرف جیت کو اون کرنا ہے، جیسے مریم نواز اون کر رہی ہے، شہباز شریف اون کر رہے ہیں. آپ نے صرف مصنوعی جعلی ہنسی ہنس کے کہنا ہے میں جیت گیا. جتوانا ہمارا کام ہے. انہوں نے ٹھوکر مار دی یہ آفر. انہوں نے کہا میرے جینون ووٹ میں آپ ایک بھی جعلی غلیظ ووٹ شامل نہیں کریں گے. قوم نے میرے خلاف ووٹ دیا، جس کے حق میں دیا ہے، یہی فیصلہ ہے، مجھے یہی فیصلہ قبول ہے. پھر ان کی فیملی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے فیملی کا ایک نوجوان، وہ ایک خاص جگہ پہ جاب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں کہلوایا گیا. لیکن اس پوری فیملی نے، ان کے بھائیوں نے، سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم یہ کالک اپنے اوپر نہیں بلیں گے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور ہم کسی اور کی مدد سے جیت جائیں. یہ ہوتی ہے اخلاقی برتری. میاں جاوید لطیف کو اور باقی لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کو ذاتی پرخاش ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ والے سارے جیت گئے ہیں اور میں ہار گیا. ایک تو وہ جیلسی ہوتی ہے. دوسرا ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتوانے والوں کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، تو جتوانے والوں نے باقی سب کو جتوا دیا مہربانی کر کے. ان کو چونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے تو ان پر مہربانی نہیں کی. ہارے یہ جینون طریقے سے، پی ٹی آئی کا سے ہارے یہ جینون طریقے سے. ان کو شکوہ یہ ہے کہ میرے لیے محنت کیوں نہیں کی، باقی سب کے لیے کیوں کرتی. اچھا، اب امیر صاحب، پی ٹی آئی الیکشنز میں گئی، عوام نے ووٹ دیا، الٹیمیٹلی تو آپ نے حکومت بنانا ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے یہ کہا کہ ہم نے اپروچ کیا تھا، ہمیں آگے سے نہ کر دی. پھر اس صلاحیت کا خاتمہ تو یہی ہو سکتا تھا نا کہ آپ حکومت میں آ جاتے، تو پھر پیپلز پارٹی سے بات کر کے حکومت بنائی جا سکتی تھی، وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا. تو پھر بات کیوں نہیں کی گئی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو تب ہم بات کریں گے؟ دیکھیں، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ایک ضرور ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے اگر بیٹھ جائیں تو پی ٹی آئی اس
اس توسط سے حکومت میں آ سکتی ہے، چونکہ ویسے تو اس کی سیٹیں نہیں تھی، بن نہیں رہی تھی، وہ بن نہیں سکتی تھی حکومت. لیکن اس ملک میں حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کا معاملہ جہاں تک وہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننے دے سکتے تھے. اگر پی ٹی آئی کو الٹیمیٹلی حکومت میں ہی لا کر بٹھانا تھا جمال، تو پھر یہ سب کچھ کیا کیوں گیا؟ یہ جو کچھ 2 سال میں ہوا یہ کیا کیوں؟ اس سے انتخابی نشان کیوں لیا؟ اس سے اس کے لوگوں کو گرفتار کیوں کیا؟ اس کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان کیوں اٹھائے گئے؟ اس کے امیدوار کیوں اٹھائے گئے؟ اس کے لوگوں پر پرچے کیوں کیے گئے؟ اس کے گھروں پر چھاپے کیوں مارے گئے؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس دن کے لیے ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ ہی صحیح، خود نہ صحیح، کسی اور کے ساتھ ہی آ کے بیٹھ کے اقتدار میں بیٹھ جائے. اس لیے زیادہ یہ کام ہو رہا ہے. پر کون یہ اس قسم کی تھیریاں گھڑ کے لاتے ہیں یار؟ کوئی ریشنلٹی نہیں ہوتی ہے. پی ٹی آئی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، وزارت عظمیٰ سے دور رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. الٹیمیٹلی پھر اسی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کے بٹھانا تھا. مطلب یہ کوئی سیاست کی جو بالکل سیاست کی کوئی جو اے بی سی بھی جانتا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بنسبت نون لیگ پیپلز پارٹی ایکسیپٹیبل ہو سکی، لیکن یہ عمران خان کے لیے اپنا بھی بہت بڑا سیاسی ٹینٹ ہوتا کہ جس آصف زرداری نے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش تھی، جنرل باجوہ کی سازش تھی، تو سازش کا اعلی کار تو آصف زرداری اور ان کی پارٹی بھی تھی نا. آج انہیں کے ساتھ بیٹھ کے آپ حکومت بنا لیں، اور جس پی ڈی ایم حکومت میں شامل تھی پیپلز پارٹی، جس حکومت میں سارا کچھ ہوا پی ٹی آئی کے خلاف 16 مہینے تک، یہ ساری ایف آئی آر پرچے جبر تشدد یہ اس دور میں ہوا. آپ پیپلز پارٹی چپ بیٹھی رہی. وہ یاد ہے آپ کو قادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے وزیر صحت تھے، انہوں نے جو عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی یہ یورین سیمپل ہم لے کر آئے ہیں عمران خان کو. یہ کیا کبھی آج تک اس قسم کی گھٹیا پریس کانفرنس دیکھی ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہیلتھ منسٹر تھا نا. بلاول صاحب کو سیک کر دینا چاہیے تھا اپنے ہیلتھ منسٹر کو کہ تم اتنا سٹوپ لو جا کے سیاسی مخالف کے خلاف تم اس کی یورین سیمپل چیک کرتے پھر رہے ہو. یہ تھی پیپلز پارٹی. آج عمران خان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتا جا کے، عمران خان کی کیا مارل اسٹینڈنگ رہ جاتی تھی؟ کوئی بات نہیں، اقتدار نہیں ملا نا. یہ تو وہ نواز شریف والا کام تھا. اقتدار چاہیے، پاور پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں، اسٹرگل فار پاور اسے کہتے ہیں کہ بس مجھے پاور چاہیے اور میں اس پاور کے لیے اپنے اصول تبدیل کر دوں گا. نہیں ملی پاور عمران خان کو، کوئی بات نہیں، اس کو پاور لوگوں کے دلوں میں مل چکی ہوئی ہے، لیکن اسے اصول نہیں کم چھوڑنے چاہیے تھے اپنے. تو عمران خان کا پھر گول کیا ہے؟ اب تو الیکشنز بھی ہو چکے، عوام نے ووٹ بھی دے دیا، مینڈیٹ بھی دیا، مگر ظاہر مینڈیٹ نہیں مانا گیا. تو واٹ نیکسٹ؟ پی ٹی آئی اب کیا کرے؟ عمران خان اب کیا کرے گا؟ اور یہیں پر آپ ایڈ یہ بھی کیجیے گا، جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ کتنے دن، ظاہر بہت سارے آئینی ماہرین کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں. آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ بھائی لمبا، کہ جنہوں نے پکڑا ہے 1.5 سال لگایا ہے عمران خان کو پکڑنے میں. پھر ساتھ ہی آپ کا ٹویٹ بھی تھا کہ اگر عمران خان بچ گیا تو معجزہ، جیت گیا تو معجزہ. تو معجزہ تو ہو چکا، عوام نے مینڈیٹ دے بھی دیا اگر فارم 45 کو دیکھا جائے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کریں گے کیا اب. انہوں نے جو بنا کہ یہ پاپولر ہے یا نہیں ہے، الیکشن سے پہلے تک ہمیں تو پتا تھا، سروس بتا رہے تھے، عوام بتا رہی تھی، دنیا بتا رہی تھی کہ عمران خان موسٹ پاپولر ہے. لیکن اس پاپولیرٹی کی کوئی سند نہیں تھی، اس کی کوئی سند بھی چاہیے تھی نا. تو عمران خان نے سیٹیں جیت کر 2/3 اکثریت جیت کے اس نے وہ سند بھی حاصل کر لی لوگوں سے کہ ہاں یہ پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے. تو اب اس عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کراش کرنا اب یہ ممکن نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا. پہلے تو آپ کو تھا نا کہ اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے گلی محلے کا سیاستدان ہے، اس کو تو فارغ کر دیں گے. اب وہ پاکستان کا جائنٹک پالیٹیشین بن چکا ہوا. اب دنیا اس کی جیت کے اوپر مہر لگا رہی ہے. آج کوئی ایک شخص کہہ دے کہ ہاں عمران خان پاپولر نہیں ہے، پوچھیں آپ کسی نون لیگی سے پوچھ لیں، آپ آئی پی پی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے لوگوں سے پوچھیں کہ عمران خان پاپولر ہے یا نہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یار جو بھی ہے پاپولر تو یہی ہے. تو آج اس عمران خان کو ایک تو اب اس کو اتنی آسانی سے مائنس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ فریش مینڈیٹ لے کر آیا. کے پی کے میں اس کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرے گا، ضرور کرے گا. باہر آنا اتنا آسان نہیں ہے، کم از کم اگلے 8-10 ماہ تک. میں آج بھی کچھ عام جو ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اگلے 8-10 مہینے تک کوئی امکان نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا. اور میں نے جیسے آپ نے میری ٹویٹ کا اور میرے اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا،
اس وقت لوگ واقعی کہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی عمران خان ایسے گیا اور ایسے آیا، یوں گیا یوں آیا. لیکن میری بہرحال بڑی مستند جگہوں پہ میرے کچھ رابطے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ یوں گیا اور یوں آیا والی بات نہیں ہوگی. یہ یوں گیا اور بس گیا تو چھوڑا نہیں جائے گا اتنی آسانی سے عمران خان کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جیت ایک ہیومن میریکل ہے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ میریکل ہی ہوگا، اگر ہوا میریکل سے نیچے کوئی کام ہو نہیں سکتا. یہ ایک بیلٹ ریولوشن ہے. 8 فروری ایک بیلٹ ریولوشن ہے، یہ ووٹ کا انقلاب ہے. اور جب بھی دنیا میں کہیں بیلٹ ریولوشن پر لکھا جائے گا، اس پر تحقیق ہوگی، اس پر تھیسز لکھے جائیں گے، تو یہ 8 فروری کا بیلٹ ریولوشن دنیا میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی. انتہائی پرامن، انتہائی جمہوری طریقے سے عمران خان اور اس کی پارٹی نے سٹرگل کی. 2 ماہ تک جس طرح انہوں نے کیمپین کے لیے جان مار دی، ادھر سے سانس گھٹ رہا تھا، ادھر دم گھٹ رہا تھا، وہ بیچ بچاؤ کر کے نکلتے رہے. انہوں نے وائلنس نہیں کیا، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ریاست کے خلاف، انہوں نے ریاست پر پتھر نہیں مارا، انہوں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، انہوں نے ریاست کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ووٹ کا بدلہ، ظلم کا بدلہ ووٹ سے. ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، ظلم کا بدلہ لاٹھی ڈنڈے سے نہیں، انہوں نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. اتنا پیسفل بھی کوئی ہو سکتا ہے انسان؟ کوئی انسان اتنا پیسفل بھی اور اتنا ڈیموکریٹک بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا. اس کا نعرہ کیا تھا؟ ایا کا نعبدو. آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کس کو ووٹ دیں گے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم چمٹے کو ووٹ دیں گے، بینگن کو ووٹ دیں گے، پیالے کو ووٹ دیں گے، کہتے تھے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین. اتنی پیسفل موومنٹ بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس نے نان وائلنٹ موومنٹ میں عمران خان دنیا کے سر فہرست سیاستدانوں میں آ چکا ہوا ہے. ایون نیلسن منڈیلا سیاستدان، نیلسن، میں کوئی بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. نیلسن منڈیلا جیسا سیاستدان جمال، جس کو دنیا میں ایسٹ سے ویسٹ تک احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ متفق علیہ ایک عظیم لیڈر ہے دنیا میں. نیلسن منڈیلا بھی وائلنٹ سٹرگل کرتا رہا ہے اپنی سیاست میں، وائلنٹ. وہ بعد میں پیسفل اس کا ایک جیسچر بن گیا تھا، لیکن اس نے اپنی سیاست میں وائلنس کا بھی سہارا لیا تھا. فیڈل کاسٹرو، اس نے وائلنس کا سہارا لیا. عمران خان نان وائلنٹ رہ کر 26 سال سیاست کرتا رہا. صرف یہ 9 مئی والا واقعہ ہے، اس پر بھی ابھی چونکہ ہم بات کر نہیں سکتے، جب بات کریں گے اس پر تو کھل کے پھر وہ بھی بتائیں گے کہ اس کے باقی معاملات کیا ہیں، کیسے ہوئے. 26-27 سال نان وائلنٹ غیر مسلح جدوجہد اس نے کی ہے. باقی اس کی سیاست پہ آپ لاکھ اختلاف کریں، اس نے کوئی کہتا ہے یو ٹرن لیا، یہ وہ جو کہتے رہیں آپ، وہ ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ اس کے بارے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وہ 96 سے لے کر 8 فروری 2024 تک اس نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، اس نے کبھی وائلنس کو اپنی پارٹی میں، اپنی پالیٹکس میں پروموٹ نہیں کیا. یہ ہے عمران خان کی کامیابی سب سے بڑی. سر لاسٹ میں بس کوئک کمنٹ کر دیں، جو ایک انقلاب آ گیا، عوام نے اپنی رائے دے دی، عمران خان نے بتا دیا کہ وہ کتنا مشہور اور پاپولر ہے، عوام کے دلوں میں بس رہے. جو پھر فیصلہ ساز ہیں، جو آپ کے مستند اور مصدقہ ذرائع ہیں، وہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا پاپولر کیسے ہو گیا ہے. جب یہ پاپولر نہیں تھا تو وہ اس وقت چبھ رہا تھا، برا لگ رہا تھا، اب تو وہ پاپولر ہو گیا ہے. اب وہ ہمیں اور برا لگ رہا ہے. ہمیں وہ پہلے تو قابل قبول نہیں تھا، اب ہمیں بالکل بھی قابل. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے.
آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.